ابا جاؤ گے کھانا بھول جاؤ گے، محمد نے وہ زمانہ بھول جاؤ گے، بے فضولیات بالکل. عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت اپنے خطاب لاجواب سے ہم سب کو نوازیں، اور تمام دوستوں اور بزرگوں سے گزارش ہے وہ بھی سمت کے یہاں شامیانے میں اندر آ جائیں تاکہ حضرت کے خطاب سے ہم استفادہ کر سکیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، شہر بنگلور کے اس دور دراز علاقے کے مدینۃ العلم کے اس سالانہ پروگرام میں پہلی مرتبہ مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ حفاظ کرام کی دستار بندی کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے جو بہت ہی مبارک ہے. حفظ کا عمل، قرآن پاک سے تعلق، اس کی تلاوت، اس کا ناظرہ اور اس کا حافظہ، یہ سارے اعمال اتنے بابرکت ہیں اور اتنے مفید ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی چیز بھی اتنی نہ افادیت رکھتی ہے اور نہ اتنی برکت رکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے کلام سے روشناس کر دیا جائے. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانے، اور مالک اور خالق کی پہچان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ذریعہ یہ ہے کہ اس کے کلام کو پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں اور اس پر عمل کریں. ڈائریکٹ اللہ تعالی سے تعلق قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ کیا بہتر چیز ہو سکتی ہے. پیغمبروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کا رابطہ اللہ تعالی سے براہ راست قائم کرا دیتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی واسطوں کا محتاج نہیں، وسیلوں کا محتاج نہیں، ذریعوں کا محتاج نہیں. انسان ذریعوں کا محتاج ہوتا ہے، وسیلوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ براہ راست مجھ سے بات کرو، براہ راست مجھے پکارو، براہ راست مجھ سے لو لگاؤ. فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری دعا قبول کروں گا. اس نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے جی میں، اس کے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہیں. کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو بتا دیجئے ان کو کہ میں قریب ہوں. ہر انسان سے میں اتنا قریب ہوں اپنے علم کی بنیاد پر کہ میں اس کے دل سے واقف ہوں، اس کے دماغ سے واقف ہوں، اس کے خیالات سے واقف ہوں، اس کے جذبات سے واقف ہوں. وہ جو بات راز میں رکھتا ہے سب سے، میرے سامنے وہ کھلی ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے. کوئی بات بھی مجھ پر مخفی نہیں. یعلم السر واخفی، وہ راز بھی جانتا ہے اور رازوں سے زیادہ بھی اگر کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے، پوشیدہ ہے، تو وہ اس سے بھی واقف ہے.
تو اللہ کے علم کا یہ حال ہے کہ ظاہر بھی اس پر آیا اور باطن بھی اس پر آیا. جو چیزیں دوسروں کے لیے مخفی ہیں وہ اللہ کے لیے مخفی نہیں. ماضی بھی اس کے سامنے، حال بھی اس کے سامنے، مستقبل بھی اس کے سامنے. اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب انسانوں کے لیے اتاری ہے، جنوں کے لیے اتاری ہے. جن بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، جن بھی شریعت کے مکلف، انسان بھی شریعت کے مکلف. ایک اللہ کا وہ قانون ہے جو چاروں ناچار نافذ ہے، جس قانون کے ساتھ اختیار نہیں دیا گیا ہے. وہ قانون آسمانوں پر، زمین پر، فضا پر، پودوں پر، جانداروں پر، تمام مخلوقات پر نافذ ہے. انہیں کوئی اختیار نہیں. گلوب زمین کا حرکت کر رہا ہے بغیر اختیار کے، اور اپنی حرکت روک نہیں سکتا. اور زمین کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے کہ ایسٹ کے رخ سے، مشرق کے رخ سے سورج نمودار ہوتا نظر آتا ہے. زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور دوسری طرف چاند کی گردش زمین کے گرد جاری و ساری ہے. یہ گردش غیر اختیاری ہے. اپنے مدار پر ان کی گردش اور اس فضائے وسیع میں ان کی رفتار غیر اختیاری ہے. سورج کی توازن اور شدت غیر اختیاری ہے. چاند کی چاندنی غیر اختیاری ہے. ستاروں کی چمک غیر اختیاری ہے. یعنی کوئی ستارہ یہ چاہے کہ میں نے چمکوں تو یہ نہیں ہو سکتا. سورج یہ چاہے کہ میری گرمی ختم ہو جائے اور میں ٹھنڈک دینا شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے بس میں نہیں. شیر یہ چاہے کہ اپنی درندگی میں چھوڑ دوں اور چیر پھاڑ کر کھانا ختم کر کے ترکاری نوش کیا کروں، وہ نہیں کر سکتا. اور بھینس یہ چاہے کہ میں حملے کر کے چیر پھاڑ کے کھاؤں تو وہ نہیں کر سکتا. بغیر اختیار کے انہیں ایک کام سونپ دیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے ایک فطرت عطا کر دی گئی ہے، اور بلا کسی اختیار کے اور قدرت کے اللہ کے قانون سے ان کو وابستہ کر دیا گیا. لیکن انسان اور جن اللہ کی طرف سے اختیار سے نوازے گئے. انسان چاہے تو بیٹھے اور چاہے تو چلے، چاہے تو ہاتھ اٹھائے اور چاہے تو نہ اٹھائے، چاہے تو مسجد جائے اور چاہے تو سینما گھر چلا جائے، چاہے تو سچ بولے اور چاہے تو جھوٹ بولے، چاہے تو مومن بنے چاہے تو کافر بنے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اختیار ہے اس بات کا کہ چاہو چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ. یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اختیار دیا ہے مومن کافر بننے کا، لیکن جو کافر بنے گا اس کے لیے جہنم تیار کرے گا. تو انسان کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سے نوازا ہے، اور قانون ان کو عطا فرمایا ہے حکم کے ساتھ. کرو نہ کرو، کرو کہ مانے امر کے اور نہ کرو کہ مانے نہیں کے. اوامر اور نواہی یعنی وہ احکامات کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور وہ احکامات جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اللہ کا جو قانون ہے اس میں دونوں طرح کے آرڈر موجود ہیں، اور انسانوں کی انہی کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، جانچ ہو رہی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اختیار کا لوگ استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اختیار سلب کر لے، لہذا اختیار وہ سلب کر لیتا ہے اور فالج گرا دیتا ہے. تو انسان چاہے پیر اٹھانا نہیں اٹھا سکتا، دھاؤ پر فالج گر گیا. اس کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں پڑا. اللہ چاہے تو آنکھوں کی روشنی سلب کر لے، پھر چاہے انسان دیکھنا تو نہیں دیکھ سکے. اور اللہ چاہے تو کسی کو بھوکا بنا دے، اور وہ چاہے بولنا نہیں بول سکے. اور اللہ چاہے تو دل کی روٹنی روک دے، اور پھر انسان چاہے کہ میرا دل صحیح طور پر دھڑکے تو وہ نہیں دھڑکے گا. اور اللہ چاہے تو دماغ فیل کر دے، اور پھر انسان سوچنا چاہے تو نہیں سوچ سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے،
لیکن اللہ نے چاہا کہ ہمیں اختیار ملے تو دے دیا، اور جو اختیار دیا وقت ہی دیا ہے. موت جیسے ہی آئے گی اختیار ختم ہو جائے. پھر صورتحال یہ ہوگی کہ لاش پڑی ہوگی اور نہلانے والا آئے گا، جس طرح چاہے گا جسم کو پلٹے گا، الٹے گا، ہاتھ کو اٹھائے گا، پانی ڈالے گا، اور وہی انسان جو کل اپنا تصرف اپنے اختیار سے کرتا تھا بالکل بے اختیار ہو جائے گا. اب وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ سن بھی نہیں رہا ہے. اس کی لاش اور اس کی لاش کی تکریم کی وجہ سے نہلایا جا رہا ہے، اور صحیح معنی میں تو اب وہ کسی چیز کا بھی مستحق نہیں رہ گیا. سارے اختیارات سلب ہو گئے اور اختیارات اس سے چھین لیے گئے ہیں تو احکامات بھی بند ہو گئے. اب اس سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ، اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سچ بول، کیونکہ یہ دور گزر چکا ہے. جب تک وہ زندہ تھا اور اختیار رکھتا تھا آرڈرز تھے. یہاں تک کہ اگر زندگی کے دوران کوئی بے ہوش ہو جائے تو جب تک وہ بے ہوش ہے اس کے لیے آرڈر نہیں ہو کہ وضو کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے. سارے آرڈر رک گئے، روک دیے گئے. جیسے ہی ہوش میں آئے گا پھر آرڈر شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت دوبارہ واپس آ گئی. اور یہ سب کچھ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پھر حقیقت اس انسان کی خاطر، اس کی مصلحت، اس کے مفاد، اس کی ترقی، اس کی آخرت کے بہتر ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ کی کوئی ضرورت وابستہ نہیں. خدا تعالیٰ کی مملکت میں اس کے سجدے سے کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور یہ سجدہ نہیں کرے گا اور اکڑ کے رہے گا تو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ تو ازل سے بادشاہ ہے، ابد تک بادشاہ ہے. اس پر کوئی زمانہ بغیر بادشاہت کے گزرا ہی نہیں. وہ صاحب اقتدار ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اللہ ہے. اس کی صفات ویسے قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے. اس نے کسی صفت کو بعد میں حاصل کیا ایسا نہیں، اور وہ بے نیاز، سب اس کے حاجت مند ہیں. پوری کائنات اس کی حاجت مند ہے، انسان اور جن اس کے حاجت مند ہیں، اور وہ کسی کا بھی حاجت مند نہیں. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ غنی ہے اور سب اس کی حاجت مند. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور اس کو جنا نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں. وہ تو اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. وہی سب کا وارث ہے اور وہی سب کا مالک ہے. ایک وقت آئے گا کہ سب فنا ہو جائیں گے، بس اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ باقی رہے گی. کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پر ہے، اس کائنات میں سب مٹا دیے جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے. تو وہ ہے اللہ، اور اس اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کی خاطر کہ اختیار کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرے، نافذ کرے، اللہ کے فرمان پر عمل کرے، اللہ کی بات مانے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں، میری غلامی کریں، میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں. اس لیے میں نے پیدا کیا. یہ مقصد پیدائش کا ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد سے ہٹ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے کا استعمال بجائے اس کے کہ اس کو پہنا جائے، اس کو بچھایا جائے، چادر کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کو سنڈاس میں ڈالا جائے، کپڑے دریا میں ڈال دیے جائیں، سمندر میں پھینک دیے جائیں، آگ میں ڈال دیے جائیں. ایسے یہ جنون ہے، دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے. کوئی سنکی، کوئی پاگل نہیں کرے گا. کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، کھانے کو کوڑے میں کوئی شخص ڈال دے، کھانے کو کوڑے میں پھینک دے، کھانے کو لگے فٹ کر دے، نہیں کوئی پاگل انسان. بالکل اسی طرح
اگر کوئی انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھتا اور اپنے کو صرف مال و منال میں لذتوں میں مشغول رکھتا ہے تو وہ جانور تو ہو سکتا ہے، لیکن جانور بھی وہ نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ایک زمین کا کیڑا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ کیڑا بھی خدا تعالیٰ کے غیر اختیاری قوانین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں لائی گئی وہ اللہ کے قوانین کے مطابق عمل پیرا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قانون الہی سے ہٹ رہی ہو اور اس کی مخالفت کر رہی ہو۔ اس انسان کو جس جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو یہی گناہ کے ذمہ دار، یہی جرائم کے ذمہ دار، یہی فساد کے ذمہ دار، اور یہی اگر چاہیں تو صلاح کے ذمہ دار، نیکی کے ذمہ دار، تقوی کے ذمہ دار۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، دکھا دیا، سجھا دیا، سمجھا دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے، چاہے تو صحیح راستے پر چلے اور چاہے تو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے، چاہے تو اپنے جسم کے فروغ اور ترقی کی کوشش کرے اور چاہے تو خودکشی کرے، چاہے تو ٹونک استعمال کرے اور چاہے تو زہر پینا شروع کر دے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اختیارات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانوں کو اپنے قانون سے، اپنی شریعت سے، اپنے نظام اور سسٹم سے واقف کرا دیا جائے، تاکہ یہ موقع نہ رہے کہ اللہ تو نے پیدا تو کیا اور یہ فرمایا کہ میری بات ماننا ہے، میری عبادت کرنا ہے، لیکن اس کے اصول نہیں بتائے، اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، کوئی چارٹ ہمیں نہیں دیا، کوئی بھی اپنی طرف سے ہدایت نامہ نہیں عطا فرمایا، تو ظاہر ہے کہ ہم عمل کریں تو کیسے کریں۔ اسٹوڈنٹس کو ہال میں بٹھا دیا گیا یہ کہہ کر کہ ایگزامینیشن ہے، امتحان، اور کوئی پیپر دیا ہی نہیں جا رہا ہے، کوئسچنز موجود ہی نہیں ہے، سادے پیپر رکھے ہوئے ہیں، تو آخر اسٹوڈنٹس اور طلبہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ وہ کیوں بٹھایا گیا؟ ان کو چاہیے کہ سوالات دیے جائیں تاکہ وہ سوالات کے جوابات دیں۔ امتحان اسی کا نام۔ ایسے ہی انسانوں کو پیدا فرمایا گیا تو انسانوں کی طرف سے کوئی علمیہ سے یہ تقاضا ہے کہ علمیہ سوالات دیجئے، ہم لوگ جوابات دیں، آرڈر دیجئے تاکہ ہم لوگ نافذ کریں، حکم دیجئے تاکہ اطاعت کریں، بتائیے کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور بتائیے کیا کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی زبان سے کہلوایا کہ یہ نہ ہو کہ تھوپ دیا گیا، آپ کہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ گائیڈ کیجئے ہم کو، رہنمائی کیجئے، بتائیے کیا کرنا، ہدایت دیجئے، رہنمائی فرمائیے، سیدھا راستہ کون سا ہے اس کو بتا دیجئے، اس پر چلا دیجئے، اس کی توفیق دے دیجئے۔ آپ اصل اختیارات کے مالک ہیں، آپ نے چھوٹا سا اختیار ہم کو دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس چارٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے پہلے آپ کی زبان سے کہلوایا گیا، نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ میاں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ اللہ ہیں، آپ رب ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ روز جزا کے مالک ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں گائیڈ کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، راستہ بتائیے۔ تو جب یہ بات بندوں کی طرف سے کہی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جو لوگ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر ہم کو چلا دیجئے، اور جن سے آپ ناراض ہیں تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے راستے سے بچا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ہے تحریر، یہ آگیا فرمان، یہ آگئی دستاویز، یہ آگئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، اس میں شک شبہ نہیں ہے، کوئی تردد مت کرنا، پورے یقین کے ساتھ اس کو اختیار کرنا، یہ ہے گائیڈ بک۔ تم گائیڈنس مانگ رہے تھے، ہدایت مانگ رہے تھے،
کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیے کرنا کیا ہے، یہ دے رہے ہیں ہم تم کو۔ قرآن ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنما کتاب، اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے اتاری گئی۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو جزدان میں رکھنا، بلند جگہ پر رکھنا، پاکی کی حالت میں چھونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں تو ہدایت کے آداب ہیں، ہدایت نامے کے آداب ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور کون لوگ رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ المتقین ھدی للمتقین۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ شخص کہلاتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ میں کیسے بچ جاؤں، میں کیسے بچ جاؤں، کس چیز سے؟ عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، برے انجام سے بچ جاؤں، گمراہی سے بچ جاؤں، خدا کے غضب سے بچ جاؤں، ہر بری بات سے بچ جاؤں، بدقسمتی سے بچ جاؤں، میں تحفظ حاصل کر لوں، میں اپنے کو سیف کر لوں۔ جن کو یہ فکر ہے قرآن ان کے لیے گائیڈ بک ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دماغ کو معطل کر دیا اور دل کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا اور جانوروں کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، قرآن ان کو منہ نہیں لگاتا کہ یہ تو جانوروں سے بدتر ہے، ان سے کیا بات کرنا۔ بات ان سے کہ جن کا شعور بیدار ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو قدر کرتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے یہ مذاق کرنے آیا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے بیماری، اور میں جب اس کا چیک اپ کرتا ہوں اور دوا لکھتا ہوں تو یہ نسخہ پھاڑ دیتا ہے، یہ نسخے کو جا کر تاپ پہ رکھ دیتا ہے، یہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، نہ اسے پڑھتا ہے، نہ میڈیکل اسٹور لے جاتا ہے، نہ دوا لیتا ہے، نہ کھاتا ہے، بس یہ تماشا کرنے آتا ہے، ڈاکٹر سے ملتا ہے، تفریح کرتا ہے، نسخہ لکھواتا ہے، پھر نسخے کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر کو معلوم ہو تو بتائیے وہ مریض کے ساتھ کیا کرے گا؟ نانسنس، یہ کیا مذاق کر رکھا ہے تم نے؟ تم تماشا بازی کرتے ہو، آئندہ سے میرے مطلب میں میرے دواخانے میں مت آنا، وقت ضائع کرتے ہو، اور میں نسخہ لکھتا ہوں تو اس کو جا کر تکیا کے نیچے رکھ دیتے ہو یا تاپ کے اوپر رکھ دیتے ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ گائیڈ بک دے رہا ہے، اگر اس گائیڈ بک کو طاق پہ رکھ دیا، جزدان میں لپیٹ دیا اور رہنمائی لے ہی نہیں رہے، پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور اس میں جو مسائل کا حل پیش کیا گیا اس حل کو لیتے ہی نہیں، تو یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، اور بدترین مذاق۔ ڈاکٹر سے مذاق کیجئے، وکیل سے مذاق کیجئے، مولانا سے مذاق کیجئے، امام سے مذاق کیجئے تو ہلکا مذاق ہوگا، پھر بھی اللہ سے مذاق، اللہ کی کتاب سے مذاق تو بدترین جرم ہے۔ لہذا یہ کتاب بھی گئی ہے اسی کے لیے کہ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل صحیح ہے، درست ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور ایمان والوں کو یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو زبردست اجر عطا فرمایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہی ہے ان لوگوں کو جو اس کتاب سے منہ موڑ رہے ہیں، اسے نہیں مان رہے ہیں، نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس سے گریز کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا رکھی گئی۔ دو موقف ہوں گے، یا ایمان کا یا کفر کا، بیچ کا کوئی موقف نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں قرآن کی ہدایت کو استعمال نہیں کر رہا ہوں اور کافر بھی نہیں ہوں، یہ بات نہیں چلے گی۔ یا قرآن کی ہدایت استعمال کریں گے آپ یا کافر شمار ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آج بے شمار مسلمان جو قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں
اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ کافرانہ عمل کر رہے ہیں، وہ منافق ہیں، وہ معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ، وہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھتے تو انڈائریکٹ سمجھیے، مولانا کی تفسیر کو سمجھیے، لکھی ہوئی یا بیان کی جانے والی تفسیر سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، کیونکہ آپ کی سیرت قرآن کی ترجمانی ہے، آپ کی حدیثیں قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، قرآن پر عمل کی شکلیں آپ کی سنت اور سیرت میں پیش کی گئی۔ تو اگر حدیث بھی سن رہے ہیں آپ تو گویا قرآن سن رہے ہیں اور قرآن براہ راست سمجھ رہے ہیں، تو سبحان اللہ، کیا کہنے، اس سے زیادہ بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ڈائریکٹلی اللہ میاں سے باتیں ہو رہی اور اللہ میاں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ میاں سے باتیں اس وقت بھی ہیں جب آپ نماز میں بغیر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز سے باہر بغیر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام اتنا بابرکت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں پھر بھی مل گئی۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس کی بخشش، اس کی کرم فرمائی، لیکن بنیادی طور پر موضوع ہدایت کا ہے، گائیڈنس کا ہے، رہنمائی کا ہے، اس لیے اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کو سب سے پہلے قرآن سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ 6 حفاظ کرام یہاں نظر آ رہے ہیں۔ حفظ کرنا پورے قرآن کا امت کے تمام لوگوں پر فرض نہیں، چند لوگ بھی حافظ ہو جائیں جن سے ضرورت پوری ہو جائے تراویح کی، نمازوں کی، تو کافی، لیکن قرآن کا پڑھنا اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ ہر مسلمان پر فرض، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چند صورتیں تو یاد کرنی ہی کرنی ہے، آپ چاہے مستری ہو، چاہے مزدور، آپ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر، آپ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، آپ کو چند صورتیں جن کے ذریعے فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء یہ نمازیں آپ پڑھ سکیں اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی صورتیں ملا سکیں، اتنا تو حفظ سب پر کمپلسری ہے۔ اگر اتنا بھی حفظ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا ہر مسلمان کو چھوٹا حافظ بننا ہے، یہ معلوم ہوا، کمپلسری ایجوکیشن کا حصہ ہے بھائی۔ ہر مسلمان کو چھوٹا حافظ بننا ہے اور ہر مسلمان کو صحیح قرآن پڑھنا ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے صحیح قرآن پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسی نماز پڑھو، میں جیسے ہاتھ اٹھاؤں ویسے اٹھاؤ، میں جیسے ہاتھ باندھوں ویسے باندھو، میں جیسے ثنا پڑھوں ویسے پڑھو، میں جیسے اعوذ باللہ پڑھوں تم بھی پڑھو، میں جیسے بسم اللہ کہوں تم بھی کہو، میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھوں تم بھی پڑھو، میں جیسے دیگر سورے پڑھوں تم بھی پڑھو، میں جیسے رکوع کروں تم بھی کرو، میں جیسے قومہ اختیار کروں تم بھی کرو، میں جیسے سجدہ کروں تم بھی کرو، میں جیسے بیٹھوں تم بھی بیٹھو۔ یہ عمل ہوا، اسی عمل کا وہ بنیادی حصہ ہے کہ میں جس طرح قرآن پڑھوں اسی طرح پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میری طرح سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس معنی میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ کی کمر توڑ رہے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، اس کے حروف کو غلط طور پر ادا کر رہے ہیں۔ زبان کو تم نے سورہ فاتحہ کا عادی نہیں بنایا۔ مثلا تم پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ مفتی صاحب جو فتویٰ دیں گے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی نماز ادا ہو رہی ہے یہ کہا جائے گا، لیکن نماز حضور والی نماز نہیں بن پا رہی۔ حضور نے جیسے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور نے جیسے قرآن پڑھا ویسے پڑھا جائے، اور ویسے کا مطلب یہ نہیں کہ لہجہ ویسے، حضور کی طرح لہجہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور نے جو قاعدے بتائے وہ قاعدے اختیار کر لیں۔ حضور نے جیسے ہاتھ رکھا ویسے ہاتھ رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پنجے کو کوہنی پہ رکھ لیں
یا اس کے اوپر رکھ لیں. یہ حضور نے طریقہ اختیار نہیں کیا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ غلط طریقے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے. حضور نے رکوع کی حالت میں اپنے رانوں پہ ہاتھ نہیں رکھے اور نہ پنڈلیوں پہ ہاتھ رکھے, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے. اگر کوئی اوپر نیچے کرے گا تو وہ حضور کے خلاف کر رہا ہوگا. حضور پاک نے سجدہ فرمایا تو ماتھا زمین پہ رکھا, ناک کا باسا زمین پہ رکھا, ہاتھ کے پنجہ زمین پہ رکھا, گھٹنے زمین پہ رکھے, انگلیاں زمین پہ رکھی, انگلیوں کو قبلے رخ موڑ دیا. اس طرح جو سجدہ کرے گا اس کا سجدہ حضور والا ہوگا. اس کے خلاف کرے گا تو پھر خلاف ورزی ہوگی. حضور نے ہاتھ اٹھائے تو کانوں کے اوپر کے حصے اور کانوں کی لو اور زیادہ سے زیادہ کاندھوں کے بیچ میں ہاتھوں کو رکھا. سر تک نہ ہاتھ بلند کیے, نہ پیٹ تک یا سینے تک ہاتھ رکھے. آپ نے اس کی ایک حد متعین کی, اس سے زیادہ کرے گا اس سے کم کرے گا تو حضور کی طرح ہاتھ اٹھانے کا عمل نہیں ہوگا. جیسے یہ ہے, کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جیسے حضور نے قرآن پڑھا ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین. را کو پر کرنا ہوگا, رب کو صحیح تشدید کے ساتھ پڑھنا ہوگا. ہا الحمد کی ہا کو ہا پڑھنا ہوگا. عالمین میں عین کو عین پڑھنا ہوگا. عین کو اگر حمزہ بنا دیا اور ہا کو چھوٹی ہا بنا دیا تو قرآن پاک میں تحریف ہو جائے گی اور نبی کی قرآت کے خلاف ورزی ہو جائے گی اور نماز میں کمی ہو جائے گی اور قرآن کی کمر توڑ دی جائے گی. اس لیے یہ پورا مجمع اور اس مجمع کے بیک گراؤنڈ میں جتنے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مرد ہیں, چھوٹے اور بڑے ہیں, کسی بھی کاروبار سے جڑے ہیں, ان کے لیے کمپلسری ایجوکیشن کا حصہ ہے کہ قرآن پاک ناظرہ قواعد کے ساتھ لازماً پڑھیں. یہ مت سوچیں باپ کے بیٹے کو حافظ بنا دیا چھٹی ہو گئی. یہ مت سوچیں پڑوسی کے پڑوس میں حافظ ہو گیا چھٹی ہو گئی. جی نہیں, ہر انسان کو, ٹھیلے والے کو, خانچے والے کو, کلی کو, مزدور کو, ہر ایک انسان کو قرآن سیکھنا. فرمایا گیا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. اللہ تعالیٰ نے الٹریٹ لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں, ان کے لیے تو آسان ہوتا ہے, جلدی سمجھ لیں گے. جو پہلے سے الفابیٹ سے واقف ہیں ان کو عربک الفابیٹ کی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. جو بالکل اللہ ہیں, بالکل مگھے, بالکل الٹریٹ, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, نبی کو ان کی اصلاح کے لیے نمبر 1 پر بھیجا گیا. نبی نے الٹریٹ لوگوں میں, بالکل ان پڑھ جاہل اجڑ لوگوں کو قرآن سکھانا شروع کیا. یہ نہیں فرمایا کہ ارے یہ تو بالکل جاہل اجڑ ہے, کیا سیکھیں گے, بس 2-4 کو پڑھا دیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بعثت اس لیے ہوئی اور اللہ نے الٹریٹ لوگوں میں ان کو بھیجا. خدا چاہتا تو ان کو ایران میں بھیج دیتا, خدا چاہتا تو انڈیا میں بھیج دیتا, خدا چاہتا تو ان کو یورپین کنٹریز میں بھیج دیتا. پیلسٹائن میں حضرت عیسیٰ آئے اور ایجپٹ میں حضرت موسیٰ کی نبوت کا اظہار ہوا, اور عراق میں جس کی تہذیب بڑی پرانی ہے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم ظاہر ہوئے. اور اسی طرح مختلف علاقوں میں جو تہذیب سے وابستہ بھی تھے پیغمبر آئے, لیکن آخری پیغمبر کو جس علاقے میں بھیجا گیا وہاں الٹریسی تھی, وہاں بڑے اجڑ بدو جاہل لوگ تھے. یہ دکھانا تھا کہ کیسا معجزہ ظاہر ہوگا. آخری نبی کے معجزے سے دنیا حیران ہو جائے گی, انگشت بدندان ہو جائے گی کہ بدوؤں کو, اونٹ کے چرانے والے کو پرشین امپائر اور رومن امپائر کا ایمپرر بنا دیا گیا. دنیا حیرت میں رہ جائے کہ کیا انقلاب آیا. اتنے بڑے جاہل لوگ, نبی نے ایسی تعلیم دی, ایسی تربیت فرمائی, ایسی تہذیب عطا کی, علوم ایسے نصیب فرمائے, ایسے ڈپارٹمنٹ آپ نے قائم کیے, ایسی فیکلٹیز بنا دی, ایسی شاندار یونیورسٹی تعمیر فرمائی, اور اس طرح سے ذہن سازی کی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی صرف 4 نہیں کہ یہ تو خلیفہ ہو گئے, ان
کے علاوہ ہر صحابی آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بن گیا. یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ اس انقلاب کی ابتدا قرآن سے ہوئی. لوگوں، آج بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم چمکتے ہوئے ستارے بنو اور دمکتے ہوئے اور روشنی پھیلاتے ہوئے دیے بن جاؤ اور مشن کی شکل اختیار کرو، تو قرآن سے ابتدا کرو. قرآن سے ابتدا کر دو گے، قرآن سیکھو گے، اور ہر آدمی سیکھے گا. ہر مسجد میں حلقہ قرآن کا لگنا چاہیے، اور حلقے اس طرح کہ فجر بعد حلقہ، ظہر بعد حلقہ، عصر بعد حلقہ، مغرب بعد حلقہ، عشاء بعد حلقہ، کسی میں 20، کسی میں 40، کسی میں 50. عورتوں کے گھروں میں حلقے، بچوں کے، جوانوں کے حلقے، بوڑھوں کے حلقے. قرآن قرآن قرآن. اس کو نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک موومنٹ ہے. یہ محض مدرسے کے چند طلبہ کا عمل نہیں. ہمارے مدرسے سکھو گئے، سمٹ گئے. چند طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بقیہ ساری آبادی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، جائل رکھتی ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. اسکول بھی ہونے چاہیے، لیکن اسکول بھی قرآن کی روشنی میں ہونے چاہیے. کالج بھی ہونے چاہیے، لیکن کالج میں بھی قرآن کی شمع جلنی چاہیے. یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے ماتحت ہونی چاہیے. مدرسے بھی ہونے چاہیے، اور مدرسے 24 گھنٹوں کے نرسنگ ہوم کی طرح ہونے چاہیے، جہاں مسجد نبوی کی طرح دروازے کھلے ہوئے ہیں، تالا لگتا ہی نہیں. رات کو 12 بجے بھی جماعتیں آ رہی ہیں، اور 2 بجے بھی آ رہی ہیں، اور فجر بعد بھی، اور فجر سے پہلے بھی، اور رات میں بھی. جس وقت جو آ گیا مسجد کھلی. مسجد کھلی ہے. اور مسجد صرف مسجد نہیں تھی حضور کے دور میں. مسجد دارالافتاء، مسجد عدالت، مسجد یونیورسٹی، مسجد دارالشورا اور پارلیمنٹ، مسجد تمام اجتماعی مسائل کی جگہ، مسجد تربیت گاہ اور خانقاہ، مسجد تعلیم گاہ، مسجد اسلامک سینٹر تھی. مسجد اسلامک سینٹر تھی، مرکز اسلامی. آج کیونکہ ہم لوگ سمٹ گئے، سکڑ گئے، مسجدوں میں تالے لگنے لگے، قالین بچھنے لگے، انتظامات ہونے لگے. 5 وقت کی نماز کے لیے کھلی، امام صاحب مصلی میں بڑھے اور انہوں نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھائی، اور پھر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے. قصہ ختم ہو گیا. وہاں یہ نہیں تھا. آج مسلسل ایک موومنٹ، ایک تحریک تھی. تعلیم کی تحریک، تربیت کی تحریک، جہاد کی تحریک، معاشرتی مسائل کی تحریک، اور معاشیات کی تحریک، اور سیاسیات کی تحریک، اور اصلاحی تحریک، اور عقائد کی تحریک. ایک زبردست تحریک. ہر وقت سبق چل رہا، ہر وقت کام دیا جا رہا. ایسا تھا مدرسہ، زندہ، متحرک، فعال، ڈائنمک. اس میں عورتیں بھی پڑھ رہی، مرد بھی پڑھ رہے، بوڑھے بھی پڑھ رہے، جوان بھی پڑھ رہے، بچے بھی پڑھ رہے. مسجد میں بچے بھی آ رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عورتوں کے ساتھ آنے والے بچوں کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کی قراءت مختصر فرما کر جلدی سلام پھیر دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے رونے لگتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ ان کی مائیں پریشان ہو جائیں گی، اس لیے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. اتنے زبردست انتظامات یہ کیے گئے تھے، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ پوری سوسائٹی مسجد سے جڑی ہوئی تھی. مسجد پوری سوسائٹی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ تھی. اور کیونکہ مسجد میں یہ نہیں ہوتا کہ بوڑھے نہیں آئیں گے، جوان نہیں آئیں گے، فلاں نہیں آئے گا، اور اس کو الگ رکھا جائے گا، اور داخلے کے لیے رجسٹر پہ نام لکھا جائے گا اور فیس جمع کی جائے گی، یہ سب سسٹم وہاں نہیں تھا. فری ایجوکیشن، اور انٹری کے لیے کوئی فارم نہیں بھرنا، رجسٹر پر نام نوٹ نہیں ہونا ہے. آئیے تعلیم حاصل کیجئے، صبح آئیے، شام آئیے، جو وقت ملے آئیے، اپنے ساتھی کو بھیج دیجئے، ساتھی سے سیکھ لیجئے. کانوا یتناوبون مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باری باری بھی لوگ آتے تھے،
مثلا نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لی کسی نے اور اپنے ساتھی کو بھیج دیا کہ حضور کی مسجد میں جا کے پڑھو تاکہ جو سبق پڑھایا جائے وہ سنو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ سبق کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ڈالی کہ قرآن پاک تمام انسانوں میں عام کر دیا جائے. تمام انسانوں میں. آپ نے جب مکہ مکرمہ میں کام شروع کیا تو مکہ مکرمہ میں مورتی پوجا کرنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. کعبے کے اندر بت رکھے تھے, کعبے کے باہر بت رکھے تھے, صفا پہاڑی کے ادھر ادھر بت تھے, اور مروہ اور صفا پر اسحاق اور نائلہ کے نام سے 2 دیویاں نصب کی گئی تھی, اور کہیں ہبل اور کہیں لات اور کہیں عزا اور کہیں منات کے نام سے دیویاں نصب تھی. ان لوگوں کے بیچ میں قرآن اتارا گیا نبی پر, اور نبی نے ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا. ان کو آج تو قرآن پڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت دیندار مسلمان ہیں, تو کچھ تبلیغ سے جڑے, کچھ بزرگوں سے جڑے, تو بچے کو مدرسے میں داخل کیا, تب جناب قرآن سے کچھ نسبت ہوئی, ورنہ تو 90% 95% مسلمانوں کو قرآن کے لیے فرصت نہیں. مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی گئی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن سے متعارف کرائیے. پہلے دن سے قرآن اترنا شروع ہوا, غار حرا پہ قرآن اترا اور پھر مختلف مقامات پر اترتا گیا, اور آپ جب سناتے تھے تو بھیڑ میں, کبھی کعبے کے سایہ تلے, کبھی صفا کی پہاڑی پر, کبھی بازاروں میں, کبھی چوراہوں پر, کبھی گلیوں میں, گلیاروں میں قرآن سنایا جا رہا ہے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ, جن کے اندر بھی میری عذاب کا ڈر ہے انہیں ڈراؤ, یاد دلاؤ, قرآن سنو, قرآن سنو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, قرآن کے ذریعے جدوجہد کرو, قرآن کے ذریعے کوشش کرو, قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان محنت کرو. جہاد کے معنی اصلاً زبردست محنت کے ہوتے ہیں, تو یہاں قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی بات فرمائی گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو ذریعہ بناؤ, اسٹرگل کا, محنت کا, کوشش کا. یہ تھا موضوع قرآن پاک کا. آج ہم اس پر خوش ہیں کہ بھائی کچھ بچے قرآن پڑھ رہے, کچھ بچے حافظ ہو رہے. ہم اس پر قناعت کر بیٹھے. تو ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. یہ قناعت اللہ کو پسند نہیں. کھانے میں قناعت کیجئے, مکان میں کیجئے, کپڑے میں کیجئے, دکان میں کیجئے, کمپنی میں کیجئے, یہ اللہ کو پسند. دنیا داری میں قناعت کیجئے, قرآن میں قناعت نہیں, نمازوں میں قناعت نہیں, دین کے کاموں میں قناعت نہیں. کم پر راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, یہ اچھی بات نہیں. کم کر پا رہے ہیں تو افسوس ہو کہ ہم کم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. یہ ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں تو ریس ہونی چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے کہ اگر آپ نے 10 پارے پڑھے تو میں 20 پڑھوں گا. اگر آپ قرآن عبد الباسط عبد الصمد کی طرح پڑھتے تو میں خلیل حسنی کی طرح پڑھوں گا. آپ سدیجس کی طرح پڑھتے تو میں شریم کی طرح پڑھوں گا. مسئلہ یعنی اچھے سے اچھے قرآن کے طرز پر قرآن پڑھنے کی کوشش صرف حافظ نہ کریں, عوام کریں, عوام عورتیں کریں گھروں کی. اس لیے کہ سب کے لیے قرآن, اور سب کی پہلی ذمہ داری قرآن پڑھنے کی ہے. یہ سب کی ہے. 100% لوگوں کو قرآن سیکھنا. اس لیے آج کے اس جلسے میں طے کر لیجیے, پورا مجمع طے کر لے کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کا قاری بننا ہے. طے کرتے ہیں, یہ فرض ہے. فرض ہے جیسے نماز فرض, ویسے قرآن پاک کی قرآت فرض. قرآت کے معنی لب و لہجے کے اور زیر و بم کے نہیں, صحیح طریقے پر قواعد کے مطابق قرآن کو پڑھنا, بس یہ اسی کو قرآت کہتے ہیں. تو یہ سب کے ذمہ ہے. اس لیے
اپنی تحریک کو ذرا طاقتور بنا دیجئے اور مدرسے میں ایلڈرس ایجوکیشن کو داخل کر دیجئے. یعنی مدرسے میں ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے یہ بوڑھے لوگوں کا بھی کورس چلے، جوانوں کا چلے، دکانداروں کا چلے، ڈاکٹروں کا چلے، وکیلوں کا چلے، بزنس مینس کا چلے، اسکول میں پڑھنے والوں کا چلے. ایک ٹیم آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، مسلسل قرآن پاک کا سبق چل رہا ہے. کبھی سی ڈی اور کیسٹ سے بھی قراتیں سنوائی جا رہی ہیں، گھروں میں بھی اچھا قرآن لگا ہوا ہے، تلاوت ہو رہی ہے. یہ فضا بنا دیجیے. اس محلے میں لوگ آئیں تو کان میں قرآن پاک کے زمزمے گھولے جا رہے ہیں، ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. ایسا لگے کہ جیسے ہم قرآن کی بستی میں آ گئے، قرآن سٹی میں آ گئے. آپ نے مدرسے کا نام رکھا نالج سٹی، مدینۃ العلم کے معنی نالج سٹی، علم کی کا شہر. تو مدرسہ علم کا شہر ہے، آپ اپنی پوری آبادی کو علم کا شہر، علم کی بستی بنا دی. اور یہ بات ایک تحریک کی شکل میں ہو جانی چاہیے. اور اگر آپ لوگ باوجود اس کے کہ ذرا باہر کے علاقے میں ہیں، شہر کے بیچ میں نہیں ہیں اور غربت کے ماحول کے اندر ہے، آپ لوگ اگر ایک نمونہ پیش کریں گے تو شاید بنگلور کے بہت پاش علاقے کے لوگ یہاں آئیں گے کہ چلو قرآن سٹی دیکھنے، چلو قرآن سٹی دیکھیں جہاں ہر گھر میں قرآن کے گیت گائے جائیں، ہر گھر سے قرآن کے نغمے سنے جائے. جب وہاں پہنچو تو صبح فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہر گھر میں تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور تلاوت باقاعدہ مائک پہ لگا دی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس قرآن بولا جا رہا ہے، قرآن کا رس ٹپکایا جا رہا ہے، قرآن کی بارش ہو رہی ہے، قرآن کے فوارے اگل رہے ہیں اور قرآن کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ فضا ہو جائے. اس کا ارادہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ جلسہ تاریخ ساز بن جائے، انقلابی جلسہ بن جائے. اس کا فیصلہ ہر فرد مومن کرے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کے بارے میں فرمایا گیا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سکھائیں، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق عطا کریں، لوگوں کے اخلاق اچھے کریں، لوگوں کی تربیت فرمائیں، لوگوں کا دل صاف ہو، دماغ صاف ہو، برائیاں معاشرے میں نہ ہو، جرے کے اڈے نہ ہو، شراب نہ ہو، ڈرگس نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، طلاقیں نہ ہو، نرمے نہ ہو، ماحول صاف ستھرا، سب آپس میں بھائی بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کی خدمت میں آگے بڑھنے والے اور سچ بولنے والے اور امانت داری اختیار کرنے والے، اور ہر آدمی دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا، اکرام مسلم کا اہتمام کرنے والے، گھر میں عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی، بیٹے ماں کی خدمت کرنے والے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی. ایک ماحول، مہذب ماحول، تربیت یافتہ ماحول، جہاں اخلاق نبوی کا مظاہرہ ہو رہا اور جہاں پر کوئی بھی برائی سننے کو نہ ملے. نبی اس لیے تشریف لائے کہ تزکیہ فرمائے، اور تزکیے کے معنی ہے پاک و صاف کر دیں، صاف و شفاف کر دیں، کوئی چیز گندی باقی نہ رہے، برائیاں باقی نہ رہے، ماحول صاف ستھرا ہو جائے، فرد صاف ستھرا ہو جائے. یہ نبی کا دوسرا کام. نبی کا تیسرا کام یعلمہم الکتاب. نبی کا تیسرا کام یہ ہے کہ جو قرآن میں گائیڈنس دی گئی، ہدایت کی گئی، رہنمائی دی گئی، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں. قرآن میں نماز کے حکم کیا کیا ہے، قرآن میں روزے کا حکم، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم، قرآن میں حج کا حکم، قرآن میں معاشرتی مسائل، قرآن میں نکاح کا تذکرہ، منگنی کا تذکرہ، قرآن پاک میں آپس میں اچھی طرح رہن سہن کا تذکرہ، قرآن میں بچوں کو دودھ پلانے کا تذکرہ، قرآن پاک میں بچوں کی تربیت کا تذکرہ، قرآن پاک میں مہر کا تذکرہ، اور قرآن پاک میں خدا نخواستہ نوبت آئے طلاق کی تو اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ. قرآن پاک میں پوری سوسائٹیز کے سلسلے میں اصول اور احکامات
کیسے ایک اچھی سوسائٹی وجود میں لائی جائے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اجنبی لوگوں کے کیا ہیں، تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے اس کے حقوق کیا ہیں، معاملات کو کس طرح سے انجام دینا ہے۔ پھر قرآن پاک میں معاشیات کا تذکرہ، دکانیں کیسی ہوں، مال کیسا بیچا جائے، خریداری کس طرح ہو، ادھار کیسے لیں، نقد کیسے لیں، اور لین دین میں کن باتوں کی رعایت رکھی جائے، کمپنی اگر بنائی جائے تو اس کے اصول و ضابطے کیا ہوں گے، اور انٹرسٹ فری سسٹم کو کس طرح سے نافذ کیا جائے، سود سے معاشرے کو کیسے بچایا جائے، اور معاشیات کو مستحکم کیسے کیا جائے، غربت کو کس طرح دور کیا جائے، اور زکوٰۃ کو کس طرح سے غریبوں میں بانٹا جائے، اور کس طرح سے فقر کا مقابلہ کیا جائے، سب قرآن میں۔ پھر پولیٹیکل سسٹم کا سیاست کیسے ہو، اللہ کی حکمرانی کیسے قائم کی جائے، رعایا کے ساتھ امن اور آشتی کا اور سہولت کا معاملہ کس طرح ہو، حاکم کو کیسے ہونا چاہیے، وزیر کو کیسے ہونا چاہیے، آفیسر کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اور قانون کی نگہداشت کرنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جج کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جو معاونت کریں وکلا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، قرآن میں سب بیان کیا گیا۔ تو اب آپ بتائیے کون سی چیز ہے جو رہ گئی، آپ کی زندگی کا کون سا مسئلہ ہے جو قرآن میں چھیڑا نہیں گیا، اور جو بات قرآن میں ذکر کی گئی اس کی تفصیلات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو تیسرا کام جو دیا گیا حضور کو وہ یعلمہم الکتاب، اللہ کی کتاب سکھائے، اس کا مطلب بتائے، میننگ، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ایکسپلینیشن، اس کے مطلب کیا ہے یہ بتائے، یہ نبی کو کام سونپا گیا۔ چوتھا کام سونپا گیا والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کہتے ہیں دانش مندی، عقل مندی، سلیقہ مندی اور تہذیب کی بات کو، ہر وہ بات جو اچھی، ہر وہ بات جو پسندیدہ ہے، ہر وہ بات جو دانش اور بینش پر مبنی ہے، ہر وہ بات جو پیغمبر کی تربیت کے نتیجے میں ملتی ہے، پیغمبر اسے سکھانا ہے۔ اب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، قرآن پاک کی تشریح حکمت کے ذریعے کی گئی، لہذا اس میں بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب مرد و زن کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب منگنی کا فیصلہ ہوتا ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن میں فرمایا گیا، اور پھر نبی نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جو عورت صحیح معنی میں موحد نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، شرک میں ملوث ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ پہلی بات منگنی، جب یہ طے کرنا ہے کہ کہاں پیغام دیں تو پہلے دیکھ لو کہ ایمان ہے کہ نہیں، جس گھر میں ایمان نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، دوسری طرف ذمہ داروں سے فرمایا گیا کہ جو وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ جو مشرک مرد ہے، جو مومن نہیں، صحیح لوگ نہیں، لڑکی ان کو مت دو۔ لڑکی دینے کے لیے یہ نہ دیکھو کہ پیسہ کتنا ہے، ملازمت کیا ہے، اس کے پاس اسٹیٹس کیسا ہے، یہ نہیں، قرآن میں کہتا ہے پہلے نمبر پر دیکھو کہ ایمان ہے کہ نہیں، کیونکہ ایمان نہیں تو جہنم میں تو دے رہے ہو، لڑکی کو جہنم میں دے رہے ہو، اور لڑکا اگر غیر مومنہ سے رشتہ کر رہا ہے تو اپنی جہنمی نسل تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے پہلے ایمان دیکھو۔ یہ قرآن میں منگنی کے لیے کہا گیا، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، ایک خاندان کی، ایک فیملی کی، ایک کنبے کی، اور بچہ پیدا ہی ہوا فرمایا گیا نبی کی طرف سے حکمت بتائی گئی، کان میں اذان دو، کان میں اذان دو، کان میں اقامت کو، اس کو تیار کر دو کہ اللہ کی بندگی آج ہی سے تیرے دماغ پر نوٹ کی جا رہی ہے۔ زندگی جب شروع کی شروع ہوگی
تو یہ جو ٹیپ کیا گیا ہے دماغ پر اذان کے جو کلمات ٹیپ کیے گئے ہیں یہ مٹیں گے نہیں. جو چیز بھی ٹیپ کر دی جاتی فیڈ کر دی جاتی محفوظ رہتی. اور کسی میں پلے ہو رہی ہو جب پلے کا بٹن دبے گا تو پلے ہو. یعنی یہ توحید انشاءاللہ ضائع نہیں جائے. جیسے اچھی زمین میں اگر آپ نے بیج ڈالا ہے تو کسی نہ کسی وقت کو پل نکلے گی, درخت بنے گا. ویسے ہی بچے کے کان میں اذان دینا توحید کا بیج ڈالنا ہے. توحید کا بیج ڈال دیا آپ نے بچے کی فطرت. اب انشاءاللہ اس بچے کے اندر سے توحید کی کوفل نکلے گی, پھر توحید کا درخت تیار ہوگا. اذان اس لیے دی جاتی ہے. اور اس کے بعد نام اچھا رکھنا ہے, اس کا عقیقہ کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا ہے. گھر پہ ہدایات دی گئی کہ گھر میں صفائی ستھرائی رہے, نظم و ضبط رہے, ماحول آپس میں خوشگوار ماحول, حیات طیبہ کا نمونہ پیش کیا جائے. اور انسان کی جو ضرورتیں گھر سے جڑی ہیں, انسان کھانا کھاتا ہے, وہاں حکمت کی تعلیم دے دی گئی کہ کھانے کے لیے کس طرح سے انتظام کرو. ہاتھ دھو لو, اگر ہاتھ صاف نہ ہو ہاتھ دھو لو, اور اس کے بعد کھانے پر تواضع کے ساتھ بیٹھو, اللہ کی نعمت سمجھو, بسم اللہ پڑھو اور ادب کے ساتھ کھانا کھاؤ, جس میں تمہاری ہوس اور حرص ظاہر نہ ہو, بلکہ کھانا اس طرح کھاؤ کہ لگے کہ تم میڈیکل سوچ بھی رکھتے ہو اور مہذب بھی ہو. اپنے سامنے سے کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, بہت زیادہ مت ٹھوس لو کہ بدہضمی ہو جائے, نقصان پہنچے. 1/3 کھانے کے لیے رکھو, 1/3 پانی کے لیے رکھو, 1/3 ہوا کے لیے, سانسوں کے لیے رکھو. اس طرح سے کھانا کھاؤ. کھانے سے فارغ ہو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اور ہاتھ جا کے دھو لو, اور اگر چکنائی لگ گئی صابن وغیرہ کا استعمال کر لو, چکنائی کو بھی دور کرو. کھانے کی تعلیم اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ فرمائے گے ایسے ایک دم سے لیٹرین میں مت گھس جاؤ, وہاں شیطانوں کے اڈے ہوتے ہیں. جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ خبیث شیطانوں سے, چاہے ان کے مردوں میں ان کی عورتیں اور نر ہو یا مادہ ہو, سب سے میری پناہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں, حفاظت فرما. پھر قدم رکھو اور بایاں قدم رکھو, اور اس کے بعد اپنے کپڑوں میں بھی شرم و حیا کا لحاظ رکھو ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور پھر اس میں بھی جب صفائی ستھرائی کا مرحلہ آئے تو اس کا خیال رکھو کہ مکمل طور پر صفائی ستھرائی ہو, شک شبہ باقی نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ نجاست کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہو. پھر ادھر باہر نکلو تو باہر نکل کر شکر اللہ کا ادا کرو کہ کتنا بڑا کرم ہے. اگر قبض ہو جاتا, اگر اجابت نہ ہوتی, کیسی تکلیف ہوتی, برا حال ہو جاتا, اور پھر کھانے سے تو پناہ مانگنی پڑتی. لیکن کتنا کرم ہے اللہ کا, کھانا بھی کھلایا اور فضلہ بھی خارج کروا دیا. تو کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی اذهب عنی العذا وعافانی, اللہ نے تکلیف دے چیز دور فرما دی اور مجھے عافیت نصیب فرما دی. بستر پہ جانا ہو تو دیکھو بستر پہ جاؤ, یہ سمجھنا کہ جب سونے جا رہے ہیں تو گویا موت کے منہ میں جا رہے ہیں. قبر کا ایک نمونہ ہے, بستر گویا ہمارے لیے قبر بنی ہوئی ہے. یاد کرو اس موقع کو اور بسم اللہ کہتے ہوئے, بسمک اللہم اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام پر جیتا ہوں, تیرے نام پر مرتا ہوں, اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تمہیں نیند اچھی دے اور اللہ اچھی بیداری عطا فرمائے. لیٹ جاؤ اور داڑھی کروٹ لیٹو, قبلے کی طرف رخ کرو تو اچھا ہے. فرض نہیں کیا گیا لیکن ہدایت دی گئی کہ یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ موت بھی آئے تو قبلہ رخ آ جائے اور صحیح رخ پر ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو. اور جب آنکھیں کھلے تو اللہ کا شکر ادا کرو, بیماری نہیں لگی, فالج نہیں گرا, خدا چاہتا تو آج سن کر دیتا, خدا چاہتا تو طاقت لے لیتا, میں ماشاءاللہ صحت مند کھڑا ہو گیا. تو کہو نا کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, اللہ کی تعریف ہے, اس نے مجھے پھر زندگی عطا فرما دی, ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا میں قبر میں چلا گیا. رات کے سناٹے کا ایسا منظر تھا کہ جیسے سنسان قبروں میں لوگ منتقل ہوں گے اور پھر باہر آ گئے. اس احساس کے ساتھ, زندہ دلی کے ساتھ
اپنا دن شروع کرو اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ابتدا کرو. تہجد کے وقت اٹھ گئے, تہجد کی نمازیں پڑھو, دیر ہو گئی تو فجر کے لیے آگے بڑھ جاؤ, فجر کی نماز پڑھو, پھر فجر کے بعد دعائیں کرو, اور دن جو شروع ہو رہا ہے تو اس دن کے آغاز کے لیے دعائیں تلقین فرمائیں. وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ہماری صبح, ساری کائنات کی صبح اللہ کے لیے ہوئی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. کہو اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر علی ما اولیت وانعمت. کہو کہ اللہ صبح جو نعمت ملی, جو احسان تیرا ہے بس تیرا ہے, تو نے فضل فرمایا اور میں تو تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں. کیسی حکیمانہ, عاقلانہ, دانشورانہ زندگی شروع ہو رہی, دن کے کام شروع ہو رہے. یہ ہے مومن کی پہچان, اور یہ حکمت کی باتیں, ہر چیز حکمت سے متعلق. کھانے کا سلیقہ, سونے کا سلیقہ, ملنے جلنے کا سلیقہ, سلام و قیام کا سلیقہ, حقوق گھر سے جو متعلق ہے ان کے ادا کرنے کا سلیقہ, اور گھر سے باہر کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا سلیقہ, اور ہر چھوٹی بڑی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی, اور وہ سب حکمت ہے. حکمت. لہذا سچی بات یہ ہے کہ یہ 4 کام تھے بنیادی طور پر نبی کے. پہلا کام تلاوت سکھانا, دوسرا کام اچھے اخلاق عطا کرنا, تیسرا کام قرآن پاک کے مضمون اور مطلب سے واقف کرنا, چوتھا کام کہ ہر بات جو تہذیب کی اور عقل مندی کی اور حکمت کی ہے اس کو سکھانا. نبی نے تشریف لایا, صحابہ کرام کو یہ 4 مضمون سکھائے. ان 4 مضمونوں کو پڑھ کر صحابہ کرام ایسی زبردست شخصیت کے مالک ہو گئے کہ ایک سے ایک اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹس, ایک سے ایک مجاہد اور کمانڈر اور فاتح اور نمازی اور امام اور رہبر اور مفسر اور محدث اور جہاز اور قاضی اور مفتی اور سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ اور دنیا کو فتح کرنے والا اور پوری دنیا کو اپنا میدان بنانے والا, ایسے افراد ان 4 سبجیکٹ سے تیار ہو. یہ تھا انقلاب. آج پھر ضرورت اسی بات کی. یہ 4 سبجیکٹ جو ہیں ان میں سے ہر ایک سبجیکٹ میں سینکڑوں سبجیکٹ چھپے ہوئے. دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ان 4 سبجیکٹ کی خاک بھی نہیں چھان سکتے. یہ اتنے وسیع ہیں کہ بس ان کی وسعت کو اگر سمجھنا ہے تو اسپین سے لے کر ترکستان اور چائنا تک اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھیے. پوری دنیا پر ایک بلاک حکمرانی کر رہا ہے, اسلامی تہذیب کے ساتھ, قرآنی پرچم کے ساتھ, حدیث نبوی کی تعلیمات کے ساتھ, اخلاق نبوی کے اظہار کے ساتھ, اسلامی تربیت کے ساتھ, عدل و انصاف کے ساتھ, امن و سکون اور آشتی کے ساتھ, اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ, ہر طرح کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے پرچم اسلام لہرا رہا ہے دنیا کے ایک کنارے سے آخری کنارے تک. اور اس پرچم کو لہرانے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, آپ کے ساتھی رہے, آپ کی خدمت میں رہے, آپ سے تعلیم حاصل کی, آپ سے تربیت حاصل کی, پوری دنیا کو بدل دیا, ایک عظیم انقلاب لے آئے. آج بھی جو لوگ اس مدرسے کے شاگرد بنیں گے صحیح طور پر تو انشاءاللہ دنیا میں پھر نیا انقلاب آ جائے گا, پھر دنیا مہذب ہوگی, پھر دنیا میں ادب جاری ہو جائے گا, پھر دنیا میں اکرام انسانیت کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر دنیا میں حفاظ کرام کی قدر ہوگی, اور انشاءاللہ قرآنی گیتوں سے پوری فضا گنگنا جائے گی. اللہ مدرسے کو قبول فرمائے, ان حافظوں کو قبول فرمائے, ان کے والدین کو قبول فرمائے, پورے ماحول کو اللہ قبولیت سے نواز دے اور اپنا فضل سب کو نصیب فرمائے. جن اساتذہ نے کام کیا, جن لوگوں نے پیسوں سے مدد کی, جنہوں نے دامن درہم میں قدم میں سخن کچھ بھی حصہ لیا, اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرما لے اور جو غلطیاں ہوں انہیں معاف فرما دے. بہرحال انہی دعاؤں کے ساتھ, انہی تمناؤں کے ساتھ, انہی آرزوؤں کے ساتھ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں اور اللہ سے
دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، جن حسنات کی توفیق عطا فرمائی انہیں قبول فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔